رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کی علامتوں کو ذکر فرمایا، اور اس میں جنتیوں کی کیا کیا علامتیں ہیں، جہنمیوں کی کیا کیا علامتیں ہیں، اور کن کن اعمال کی وجہ سے وہ جنتی بنیں گے اور کن کن اعمال کی وجہ سے وہ جہنمی بنیں گے، اس کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی. من جملہ سورہ یونس میں انہی تفصیلات کو ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ایمان کے ذریعے سے رہبری کرے گا. پتہ چلا ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، ایمان کے اندر اسی وقت پاور اور طاقت پیدا ہو سکتی ہے جب ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی جڑے. پھر وہ ایمان رہبر بنے گا، رہنما بنے گا، پیشوا بنے گا، اور وہ حق کی جانب انسان کو لے جائے گا، گناہوں سے روکے گا. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کہا ایمان کے تقاضے پر عمل کرو. ایمان کا تقاضا نیک اعمال ہیں. ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایمان والا بندہ نیک اعمال کیا کرے. چنانچہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دیا کرے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ ان کا ایمان ان کی رہبری کر رہا ہے، ان کا ایمان ان کو گناہوں سے بچا رہا ہے، ان کا ایمان ان کو نیک کاموں کا راستہ بتا رہا ہے، ان کا ایمان ان کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے. کہا رہبری کہاں تک کرے گا؟ جنت تک. یہدیہم ربہم بایمانہم. ان کا پروردگار ان کے ایمان کے ذریعے سے ان کی رہبری کرے گا. ہدایت جب رب کے ساتھ جڑ جائے تو پھر ایصال الی المطلوب کا ترجمہ کریں گے، یعنی اللہ کی رہبری جنت تک کی ہوتی ہے، نبی کی رہبری جنت کے راستے تک کی ہوتی ہے، اور اللہ کی رہبری جنت میں پہنچانے تک کی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی، اللہ جنت تک پہنچا دے گا. وہ جنت کیسی ہے؟ تجری من تحتہم الانہار. وہ جنت ایسی ہے جس میں نہریں جاری ہیں. اور نہریں جاری ہونے والی جنت کون سی ہے؟ فی جنات النعیم. یہ معاملہ جنات النعیم کا ہے. درجات جنت، جنت الفردوس، جنت النعیم،
جنت النعیم جنت الفردوس کے بعد دوسرے درجے کی جنت ہے جو نہروں سے آباد ہے، پانی کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، مختلف قسم کے اللہ نے اس میں نہریں جاری فرمائی، اور وہ نہروں والی جنت تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ جب ایمان والے بندے اس جنت کو پہنچ جائیں گے تو پھر ان لوگوں کا کہنا کیا رہے گا، ان کی دعا کیا رہے گی، ان کی التجا کیا رہے گی؟ فرمایا دعواہم فیہا، جنت النعیم میں ان کی دعا یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اے پروردگار آپ کی ذات بہت پاک ہے، آپ کی ذات بہت پوتر ہے، آپ کی ذات صاف و شفاف ہے، اور پھر وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، ان کا آپس میں ایک دوسرے کی مبارکبادی سلام کے ذریعے سے ہوگی، آپس میں سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ جب کسی کو سلام کی کثرت کرتے ہوئے دیکھو جنتی ہونے کی شہادت دو، مسجد کا عادی دیکھو جنتی ہونے کی شہادت دو۔ 4 علامتیں آپ نے جنتیوں کی بیان کی۔ وہ جنتی کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، سلام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ چنانچہ ان کی عادت کے مطابق وہ جنت میں بھی خوب سلام کرتے ہوں گے، تحیتہم فیہا سلام۔ اور کہا ان کی آخری دعا کیا؟ ان کی آخری دعا یہ ہوگی کہ آخری بات وہ یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے کہا دعا جب کرو شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو، آخر میں بھی الحمدللہ رب العالمین سے ختم کرو۔ اولہ حمد ہو، آخر حمد ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے 3 ایسی چیزیں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو سمجھائی، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات اللہ کی تعریف سے شروع کرو، اللہ کی خوب تعریف کیا کرو۔ نمبر 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ نمبر 3 اپنی عجز اور انکساری کو اللہ کے سامنے ظاہر کیا کرو۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں دعا میں، کہ اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کرنا، کما هو حق، جیسے اللہ اس تعریف کا جو لائق ہے، اللہ سے کہنا اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الکبریاء کلہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم اس طرح کی تعریف آپ کی نہیں کر سکتے جیسے آپ نے اپنی ذات کے اعتبار سے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے جو تعریف اپنی کی ہے اس طرح ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود، پھر دعا۔ اس وقت الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ہم لوگ منتظر ہیں کب نتیجہ آئے گا، کب نتیجہ آئے گا۔ کہا اس نتیجے کے انتظار کافی نہیں، خیر والا نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہونے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کرو، اور اللہ سے خوب دل لگا کر دعا کرو، یا اللہ عافیت کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما۔ اللہ عافیت والے فیصلہ کرنے والے ہیں، اس کے لیے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد اور بھی اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں کے انتخابات ابھی باقی ہیں۔ بے خیر کا دعا کرتے ہوئے ہم یہ بھی دعا کریں اللہ جتنے بندے تیرے ہیں ان بندوں کے ذریعے سے آپ اس انتخاب کو کامیاب بنائیے۔ اللہ کامیاب بنانے والے بعض مرتبہ ایمان والے تو لوگ نہیں ہوتے، ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، اللہ اپنی دین کی مدد فاجر سے بھی کرا لیتا ہے، فاسق سے بھی کرا لیتا ہے۔ کہا اس طرح ہم لوگ فاجر اور فاسق
جو بھی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی مدد جب کرنے پر آتا ہے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ پورے ہندوستان کے اعتبار سے خیر کا فیصلہ فرما، خالی ہمارے اسٹیٹ کی فکر نہ کریں۔ ارے بھئی اس لیے کہ پورے ہندوستان کے اعتبار سے ہر جگہ پر جس وقت اللہ رب العزت ایک ایک بندے کو متوجہ کرا دے گا اور وہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ کر تدبیر اختیار کریں گے ووٹنگ کے ذریعے سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا صحیح نظام کا فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ دعا کے اعتبار سے حضرات علماء فرماتے ہیں اس وقت خوب دعائیں کیا کریں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے اعتبار سے فیصلہ ضرور کرے گا، اور اللہ تعالی خیر والے جو دن ہمیں بتائیں گے وہ دن اس وقت ہم لوگ دیکھ سکیں گے جس وقت ہم پچھلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے۔ اس لیے اس وقت ہمارے تمام اکابر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب دعاؤں میں لگے رہیں اور سب کے سب ایک سوئی کے ساتھ اوراد و وظائف کیا کریں اور اللہ سے پورے ہندوستان کے اعتبار سے امن مانگیں اور پورے عالم کے اعتبار سے امن مانگیں، اور جو مظلومین ہیں اسلام مسلمانوں کے ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں، ان کے حق میں بھی اللہ سے نصرت کا مطالبہ کریں۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ان تنصر اللہ، جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم کا معنی کیا؟ اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے اگر تم نے نظام بنایا، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ انشاءاللہ نظام بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور تمام کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ساتھیوں کے دیگر تمام سٹیٹس میں بے تعلقات موجود ہیں، جہاں جہاں پر ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے ہیں ان احباب تک ہم اپنے پیغام کو پہنچائیں کہ وہ غافل نہ رہیں۔ جس طرح تمام مسلمان اکٹھے ہو کر ماشاءاللہ انتخابات میں وہ حصے دار بنے، اسی طریقے سے پورے سٹیٹس میں خاص طور پر ایمان والے سب کے سب متحد ہو کر اگر حصے دار بنیں گے انشاءاللہ اللہ فرعون کو فرعونیت کے پورے یعنی انتہا تک اللہ پہنچائے گا۔ بھئی جس طریقے سے فرعون کے لیے دریائے نیل ہے اس طرح ہر فرعون کے لیے دریائے نیل ہے۔ ہر فرعون کو کوئی نہ کوئی دریا میں اللہ ضرور ڈبائے گا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوں گے، اللہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا، رب اغفر ورحمة تجاوز ما تعلم انك انت العز الاکرم۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، انت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔